السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ڈان لیکس کے معاملے پر ایک آرڈر تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے جو تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بڑی کھلبلی سی مچ گئی تھی کہ وزیر اعظم کا آرڈر جو ہے حکم نامہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر کے کیسے مسترد کر سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر وضاحتیں اور بڑی ڈسکشن چلی تھی۔ وہی سین بالکل سیم سین ہوا ہے نون لیگ کے اندر۔ نون لیگ کی قیادت جو ہے، نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے کشمیر میں انتخابی مہم چلانے کے لیے جلسے اناؤنس کر دیے، شیڈول اناؤنس کر دیا تھا، لیکن یہ بڑا انکشاف ہوا ہے میرے سامنے۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ مریم نواز سے پہلے کشمیر جانے کا پلان تھا میاں شہباز شریف کا، اور شہباز شریف نے اپنے جلسوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا تھا میڈیا کو، لیکن بعد میں اچانک مریم نواز نے ان کو بائی پاس کیا، اور مریم نواز کے جو سیکٹری ہیں، جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے پھر مریم نواز کا اوپر سے شیڈول جاری کر دیا، یعنی دو شیڈول ہو گئے، شہباز شریف کا الگ اور مریم نواز کا الگ۔ تو شہباز شریف کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب ظاہر ہے صدر ہیں پارٹی کے، ان کا وہ شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں، اور ان کے شیڈول کو ریجیکٹ کر کے اسی طرح ہی آئی ایس پی آر کی طرح، جس طرح نواز شریف کا آرڈر ریجیکٹ ہوا تھا، تو مریم نواز نے شہباز شریف کا شیڈول ریجیکٹ کر کے اپنا شیڈول جاری کر دیا، اب جلسے کر رہی ہیں۔ تو یہ نون لیگ میں ایسا کیوں ہوا، کیا ہو رہا ہے، اس پر آج صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، نون لیگ کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے ہمارا یہ نیا چینل جو ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پہ ہم کوئی ویلاگ اکیلا ایکسکلوسیو ویلاگ اس پہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ سینئر دوستوں کے، صدیق ساجد ہیں، بہت سارے اور دوست ہیں، ان کے ساتھ تجزیہ اور ان کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو شیئر ہوتی رہے گی۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ صدیق صاحب، یہ تو بڑا انکشاف ہوا آج میرے سامنے، ریئلی مجھے نہیں پتا تھا کہ نہیں، تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے یار۔ نائب صدر ہیں، چلو نواز شریف کی بیٹی ہے، ضرور ہیں، وہ طاقتور بھی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یار تھوڑا سا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی پارٹی پالیسی ہوتی ہے، صدر کا ریجیکٹ۔ پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ سیدھی سی بات ہے، نواز شریف کی چلتی ہے، شہباز شریف کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں نون لیگ کے، وہ شہباز شریف کے نظریے کے حامی ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، بولتے نہیں ہیں، کیونکہ اگلا الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے، اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ ووٹ بینک آج بھی نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا نہیں ہاں، ہے۔ ووٹ بینک تو نواز اور شریف کا مریم ہے۔ نواز اگر کسی کا ووٹ بینک لے کر آگے بڑھ رہی ہیں تو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، تو اس چیز کو وہ مد نظر رکھ کر خاموش ہیں، لیکن اندر سے وہ شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی کے حامی ہیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے، چونکہ میں نون لیگ کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں صحیح۔ جی مجھے پتہ ہے۔ تو وہ سائیں جب ان کا شیڈول آیا تھا مریم نواز کا، ہاں، تو ہم نے ان کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے پوچھا کہ جو شہباز شریف کا آپ لوگوں نے شیڈول بھیجا ہے اس کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے کشمیر۔ کشمیر جائیں گے۔ اور جس دن پہلا جلسہ کیا مریم نواز نے گزشتہ ہفتے کشمیر میں جا کے، اسی دن ایک جلسہ دوسرے مقام پہ شہباز شریف کا بھی تھا، اسی دن جو شیڈول جاری کیا گیا تھا، لیکن وہ مظفر آباد میں نہیں تھا، کسی اور جگہ پہ تھا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ قبر کا ایک تو درد ہے، دوسرا ان کی ایف آئی اے میں اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ کیس چل رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نہیں، وہ سیشن کورٹ، سیشن کورٹ اس میں بھی ہے اور ایف آئی اے میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کی احتساب عدالت میں بھی پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جی وہاں پہ پیشی اس وجہ سے نہیں گئے۔ بطور رپورٹر جب معاملات کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں انہوں نے چھوٹے میاں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ اچھا، ہاتھ یہ کیا کہ انہوں نے مریم نواز کو بولا کہ آپ جا کر میرا جو نظریہ ہے وہی والا ووٹ کو عزت دو، اس کو آپ جا کر بیچیں ادھر آزاد کشمیر میں، کیونکہ جو سوات میں تقریر کی تھی شہباز شریف نے اس کے اوپر بڑے میاں صاحب کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ یعنی وہ ہومیوپیتھی تھی، جی ہومیوپیتھی تھی، ہاں، نہ نقصان نہ فائدہ۔ ہومیوپیتھک تقریر تھی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں،
اس کے بعد پھر ان کو میدان میں اتارا گیا کہ آزاد کشمیر میں جائیں اور وہ کراؤڈ یعنی لگ رہا تھا کہ شہباز شریف نے راجہ ظفر لگ تقریر کر رہے جی ہیں. جی 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 تو وہ کراؤڈ پولر جو ہیں وہ ثابت ہوئیں. ہاں. اب تک جتنے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں وہ اس سے نظر آتا ہے. آج بھی جب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، چلو یہ تو ہے ہی ہے، آج بھی انہوں نے نواز شریف نے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا مریم نواز سے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ صرف رابطہ کرتے ہیں بلکہ ان سے آزاد کشمیر میں جس جگہ پہ بھی وہ ہوتی ہیں، جلسہ خاری ہوتی ہیں، اس کے بارے میں، کراؤڈ کے بارے میں، لوگوں کے نعرے کیسے لگ رہے ہیں، وہ نہ صرف وہ ویڈیوز اپنے والد محترم کو بھیجتی ہیں بلکہ ساری کی ساری معلومات بھی دیتی ہیں کہ یہاں سے ہم جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں، یہاں پہ مخالف کینڈیڈیٹ کون ہے. کیونکہ نواز شریف کشمیری ہیں، کشمیر کے ساتھ ان کی دلچسپی تو ہے ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. ہاں ظاہر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ساری صورتحال میں شہباز شریف کو خاموش ہونا پڑا. صحیح. نواز شریف کشمیری ہے، شہباز شریف بھی کشمیری ہے. ظاہر ہے. اچھا اوکے اوکے. اچھا پھر تو شہباز شریف کو پھر خاموش ہونا پڑا. اب وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ اس طرح کا ٹکر تو نہیں لے سکتے، کیونکہ ان سے ٹکر لینے کا مطلب ہے بڑے بھائی سے ٹکر لینا. ظاہر ہے. اور بڑے بھائی سے ٹکر لے کر تو پھر شہباز شریف بھی سیاست نہیں کر سکتے، آپ کو بھی معلوم ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے، کل بھی آپ نے ایک ویلاگ کیا خواجہ آصف کے سافٹ ویئر کے اپڈیٹ ہونے کے حوالے سے. نون لیگ ساری کا ہو گیا ہے ویسے. تو بالکل جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ساری نون لیگ کا ہوا ہے، ساری کا تو نہیں ہوا لیکن اکثریت کا کیا جا رہا ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کر اقتدار حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا اس وقت حامل ہو چکا ہے. یہاں پر جو شیخ رشید باتیں کر رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ وہی بات کر دیتا ہوں جو مراد سعید کر رہا ہے، جو علی امین گنڈا پور کر رہا ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ آلموسٹ وہی ہوگا جو گلگت بلتستان کا رزلٹ تھا. یہ آج آپ لکھ لیں کہ اگر تو ہوتے ہیں شفاف انتخابات، صاف شفاف انتخابات، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی برابر کی سیٹیں حاصل کریں گی، 9 یا 10. اوکے ٹھیک ہے. اگر وہی فارمولہ چلتا ہے جو کہ الیکٹیبل کا اس وقت چل رہا ہے، جو جی بی میں بھی چلا کہ الیکٹیبل حاصل کر لیے اس وقت، وہ تنویر الیاس، سردار تنویر الیاس وی ایس سینٹورس والا، وہ اس میں بڑا ایکٹیو ہے، وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، 20-22 بندے وہ لے آیا. اگر وہی کہانی چلی تو پھر آپ لکھ لیں کہ 17 سے 22 سیٹیں لے گی تحریک انصاف، زیادہ کروں تو 6 سے 7 سیٹیں ملیں گی زیادہ سے زیادہ نون لیگ، اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی 8 سے 9 سیٹیں. ٹھیک ہے، اگر جس طریقہ کار کے تحت یہ چل رہے ہیں. اب الیکٹیبل کون لاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، الیکٹیبل کون لے کر آتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. کیا یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل تھا کہ ایسی تحریک انصاف جس کی جی بی کے اسمبلی میں صرف 1 سیٹ ہو، اور جب الیکشن ہو تو وہ 15-16 سیٹیں لے لے، یعنی کہ 9 تو وہ اپنی لے گئی اور باقی آزاد حدود ملا کے انہوں نے جناب کر دیا کام، ان کی حکومت بنا دی. کتنے بڑے جلسے کیے تھے بلاول بھٹو نے، اور کتنے بڑے جلسے کیے تھے گلگت میں تو 32 دن صحیح طویل ترین تھی. اور میں آپ کو ایک بات آج آپ کے پروگرام میں انکشاف کر دیتا ہوں. ہاں کر دے. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھ لیجئے گا، یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنائی جائے گی اور وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں مانا، یہ خان نہیں، نہ بلاول مانا تھا، بلاول کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی. اچھا. یہ عمران خان ہی مانا. جو آج آپ ایک بات کر رہے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات والی، عمران خان کے تو عمران خان خراب ہونے والی، وہ اس وقت خراب ہوئے تھے. اس نے کہا تھا ان کو بلا کر. ویسے یہ ہمارا ٹاپک الگ تھا، ڈیپ ٹریک ہو گئے ہیں ہم شہباز شریف اور مریم پہ بات کر رہے تھے. وہ سیاست بھی اسی طرف ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہے نا، جو کہ اب دیکھیں ہم رپورٹر ہیں. میں کہتا ہوں مجھے یاد ہے، میں اب ایک اور بڑی خبر میں آپ کو اگر دوں گا نا تو آپ پھر پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہ میں کسی اور دن کے لیے رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ دنوں، انتہائی اہمیت کی حامل، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ہم آزاد کشمیر کا الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہا گیا تھا کہ جو نشستیں 9 سے 12 سیٹیں ان کو ملنی تھی، جو کہ 2 سے 3 کر دی گئیں.
9 سے 12 سیٹیں ملنی تھی اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ہمیں وہاں پہ حکومت دیں، ہم آپ کے ساتھ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے. عمران خان نے یہ کام نہیں ہونے دیا. پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے پی ڈی ایم کو توڑنے کے جو عمران خان بھی نہیں کر سکا. بالکل. تو وہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا بدلہ لینے کے لیے بلاول بھٹو زرداری اترا آزاد کشمیر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک کا ستیہ ناش کر کے دیا بلاول نے. اس وقت انہوں نے پھر اس کا گلا بھی کیا. جن دوستوں نے جو گرنٹر بنے تھے، جو ضامن بنے تھے، ان کے ساتھ گلا بھی کیا. تو انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان نہیں مان رہا تھا، کیا کریں. اچھا تو اب کشمیر اب وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہ مجھے کشمیر میں اپنا وزیر اعظم چاہیے، تو بنے گا. کیونکہ کشمیر بیچ دیا ہے، آدھا کشمیر صوبہ بنانا چاہ رہا ہے. ہم بنا سکتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کیوں سکتے نہیں ہیں. بنا سکتے؟ جب دنیا اگر عالمی قوتیں چاہتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو پھر کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہے تو آئین میں بھی گنجائش نکل سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی نہیں چاہے گی. جو آئین کو لتاڑ کے آپ کے ردی کی ٹوکری کے حوالے پھر کر آپ دیتے ہیں. ماشاء اللہ لگا دیں نا، لگا دیں ماشاء اللہ. آپ کسی مطلب ہونے کو تو ہو سکتا ہے نا. نہیں مطلب ہو سکتا نا. اچھا آپ کیسے کریں گے؟ آپ کشمیریوں کے خون سے غداری کریں گے یہ کام کر کے؟ ابھی تو آپ نے مقبوضہ کشمیر کیسے دے دیا؟ مقبوضہ کشمیر ہم نے دیا. اور نہیں تو کس نے دیا؟ عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے خود دیا اپنے آئین اوہو تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی آئین میں ترمیم نہیں کی. سن لیجئے، انہوں نے بھی قانون بدلا. وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں. چلو اس پہ ہم انڈیا میں بھی نہیں ہو سکتا. مجھے ڈر لگ رہا ہے اس پہ اختلافات بڑھ جائیں گے ہمارے. اچھا مجھے یہ بتائیں، شہباز شریف اور مریم نواز کے جو ایک دوسرے کو بائی پاس کرنے کا معاملہ ہے، اب پریزیڈنٹ پارٹی کو بائی پاس کر رہی ہے، تو یہ پارٹی کس طرح چلے گی آگے؟ نہیں چل رہی پارٹی کس طرح چلے گی؟ وہ ہم پنجابی کا فکرہ ہوتا ہے، گڈی کس طرح چلے گی؟ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی. کمپنی بھی نہیں چلے گی. اچھا ویسے مجھے کوئی دوست بتا رہا بات، مریم نواز جو اس وقت سیاست کر رہی ہیں، وہ اپنے والد محترم کے احکامات پہ کر رہی ہیں. والد محترم نے یہ کیا ہوا ہے کہ آج کل جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. کہاں خواجہ صاحب، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر، جتنے بھی لوگ ان کے ہم خیال ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایون کے کئی ایم پی اے ایم این اے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے. انہوں نے بھی تو دن گزارنا ہوتا ہے نا. وہ ان سے انفارمیشن لیتے رہتے ہیں. نواز شریف بڑا تیز اور کرنگ آدمی ہے. ٹھیک ہے، جو بات کہی تھی نا جوید ہاشمی نے ایک انٹرویو میں کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے شہباز شریف. وہ بات ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے، اچھا سیاستدان ہے نواز شریف نے ایک طرف اپنے بھائی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ اگر ہم اگلا الیکشن جیتیں گے تو وزیر اعظم ہوگا. دوسری طرف اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ کھچ کے رکھ. وہ جس طرح نواز شریف کہتا ہے نا کہ تن کے گورنمنٹ کرے گا عمران خان، شیخ رشید کہتا ہے، تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کو تن کے رکھیں. تو لیکن شہباز شریف نے بھی نواز شریف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. نہیں، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے مفاہمت والی وہ کامیاب نہیں ہوئی. وہ تو بہت سے دوست یار بھی پڑے ہوئے تھے بیچ میں. مفاہمت نہیں ہو سکی نون لیگ کے ساتھ. ایک چیز پہ ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ جو شخصیات کی بات کریں، کسی کی ذات کی بات کریں، وہ الگ بات ہے، آپ اداروں کی بات نہ کریں. یہ چیف نے بھی بولا تھا، اس چیز کے اوپر ایگری کر گیا. کل اسی وجہ سے مریم نواز نے بولا نا ایک جلسے میں، جب اس نے وہ حجیرہ میں خطاب کر رہی تھی، وہ پتہ نہیں وادی لیپا تھی، اس میں اس نے کہا ہم کون جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم فوج مخالف ہیں، ہم تو شخصیات کے خلاف ہیں. یہ بھی سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا ہے. پہلے تو وہ فوج کا جو ایک کردار تھا اسی کے وہ خلاف تھے نا. اب تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے نا، ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں لمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہیں، یہ چلیں گی. اور اسٹیبلشمنٹ بڑی چلاک ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کی کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے. ایک لمحہ ایسا آیا، ہاں یہ ایک 360 ڈگری کا زاویہ بدلا ہے کہ جو جس قسم کے تعلقات 3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اس قسم کے تعلقات آج کل اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی تھوڑی سی سائڈ لائن ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ کمٹمنٹس ہم سے کی گئی تھیں وہ پوری نہیں کی گئی. اب شہباز شریف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر دیکھیں پارٹی کے اندر نائب صدر تو اور بھی ہیں، وہ کیوں نہیں جلسوں سے جا کر خطاب سینئر نائب صدر ہیں شیخ خاقان عباسی. ہاں
تو نائب صدر اس کے خاقان عباسی نہیں، شاہد خاقان، شاہد خاقان عباسی کے حلقے کوہوٹا میں جا کر کوہوٹا بازار میں وہ خطاب کرتی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی جو سینئر نائب صدر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، وہ بیچارہ اس کی گاڑی کا جو پائیدان ہے اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور وہ باہر کھڑی ہو کر خطاب کر رہی ہیں. یہ فوٹیج ہے آج کی. یہ دیکھیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ لیڈر مریم ہے، لیڈر مریم ہے، شہباز شریف کاغذی صدر ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کاغذی صدر، تو کاغذی چلیں کہہ لیں کاغذی شیر، کاغذی شیر، کاغذی شیر ہے، کیونکہ ان کا انتخابی نشان اصل شیر نواز شریف ہے. وہی ہے، اس کا سودا بکتا ہے، چورا روسی کا بکنا ہے. ہاں چلے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کا چورا نہیں بکے گا. چلے بہت شکریہ صدیق صاحب. ویورز، صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.